بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اصحاب کہف کا غار عمان شہر کے مضافات میں واقع ہے۔ میں نے اتوار کے دن اصحاب کہف کے غار پر حاضری دی۔ میں نے وہاں کیا دیکھا؟ ہم اس طرف آنے سے پہلے اصحاب کہف کا پس منظر دیکھیں گے۔ اصحاب کہف رومی بادشاہ ٹروجان کے دور کے لوگ تھے۔ ٹروجان بت پرست تھا۔ یہ 48 عیسوی سے لے کر 117 عیسوی تک بادشاہ رہا۔ ٹروجان کے دور میں عیسائیت پھیل رہی تھی۔ شہر کے 7 نوجوانوں نے عیسائیت قبول کی اور یہ لوگوں کو بت پرستی سے روکنے لگے۔ بادشاہ کو پتہ چلا، اس نے ان کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ یہ لوگ دارالحکومت سے بھاگے، پہاڑوں میں پہنچے، مناسب سے غار کا تعین کیا اور یہ غار میں سو گئے۔ ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا۔ کتے نے بھی آنکھیں موند لیں۔ یہ لوگ اگلے دن جاگے تو انہیں بھوک محسوس ہوئی۔ انہوں نے ایک ساتھی کو چند سکے دے کر کھانا لانے کے لیے قریبی بستی بھجوا دیا۔ وہ شہر پہنچا، نابنائی سے کھانا لیا، سکے پیش کیے اور نابنائی نے اسے پکڑ لیا۔ تفتیش ہوئی تو پتہ چلا کہ اس نے قدیم زمانے کا لباس پہن رکھا ہے اور اس کے سکے 300 سال پرانے ہیں۔ مزید تحقیق ہوئی، معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار میں 300 سال سوئے رہے تھے۔ بادشاہ کو اطلاع ہوئی، وہ اپنی کابینہ کے ساتھ غار میں پہنچا۔ باقی صاحب سے ملاقات ہوئی۔ ثابت ہو گیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے معجزے سے 300 سال گہری نیند میں پڑے رہے۔ اس دوران پورا علاقہ مشرف بے عیسائیت ہو چکا تھا۔ یہ لوگ جس معاشرے کو بت پرستی چھوڑ کر سوئے تھے، اس میں اب ہر جگہ چرچ بن چکے تھے۔ بادشاہ نے انہیں شہر تشریف لانے کی دعوت دی، لیکن حضرات نے انکار کر دیا۔ وہ اسی غار میں مقیم رہے، طبعی زندگی پوری کی اور انتقال فرما گئے۔ بادشاہ نے ان کی وصیت کے مطابق انہیں اسی غار میں دفن کر دیا اور غار کے اوپر عبادت گاہ بنا دی۔ ماہرین کے مطابق یہ 250 عیسوی کا واقعہ ہے۔ قرآن مجید نے سورہ کہف میں اس واقعے کا تفصیل سے ذکر فرمایا۔ قرآن مجید نے ان حضرات کو اصحاب کہف والرقیم قرار دیا اور ان کے غار کی 3 نشانیاں بیان کی۔ یہ غار ایک ایسی جگہ واقع ہے جہاں سورج دائیں جانب سے جھکتا ہوا طلوع ہوتا ہے اور بائیں جانب سے کترا کر غروب ہوتا ہے۔ اصحاب کہف غار کے کشادہ حصے میں سوئے ہوئے تھے اور اس غار کے اوپر ایک عبادت گاہ یعنی مسجد ہے۔ قرآن مجید نے ان حضرات کی تعداد بیان نہیں کی۔ ائمہ اکرام کا خیال ہے کہ یہ لوگ 3، 5 یا 7 تھے۔ عیسائی محققین کی تعداد 7 بیان کرتے ہیں اور اسی مناسبت سے انہیں 7 سلیپرز کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے انہیں رقیم کا باسی بھی قرار دیا تھا۔ محققین کا خیال ہے کہ رقیم پیٹرا کا قدیم نام ہے۔ یہ لوگ پیٹرا سے بھاگ کر امان پہنچے، تاہم امان سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر رجیب نام کی ایک بستی موجود ہے۔ محققین کا خیال ہے کہ یہ رقیم کا بگڑا ہوا نام ہے اور یہ لوگ رجیب سے یہاں آئے تھے۔ غار کے دائیں بائیں موجود آبادی کو بھی رقیم کہا جاتا ہے، لیکن یہ وہی رقیم ہے جس کا نام قرآن مجید نے تحریر کیا۔ یا پھر یہ رجیب تھا یا پھر یہ پیٹرا تھا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ دنیا کے اندر اصحاب کہف کے بے شمار غار ہیں۔ ایک غار ترکی کے شہر افسس میں بھی موجود ہے۔ یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ اس میں حضرت مریم علیہ السلام کا گھر بھی موجود ہے۔ حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سینٹ جان کے ساتھ افسس تشریف لے آئی تھیں۔ آپ علیہ السلام نے زندگی کا بڑا حصہ اس شہر میں گزارا تھا۔ آپ علیہ السلام کے دور میں یہ پورا علاقہ عیسائی ہو گیا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ افسس میں پیش آیا۔ وہاں غار بھی موجود ہے۔ ایک غار شام میں بھی واقع ہے اور یہ تیونس اور الجیریا میں بھی ایسے غار ہیں، لیکن ہم اگر قرآن مجید کی نشانیوں کی بنیاد پر دیکھیں تو اردن کا غار زیادہ حقیقی محسوس ہوتا ہے۔ یہ احادیث سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا تھا، یہ غار الہ یعنی خلیج عقبہ کے قریب واقع ہے۔ قرآن مجید نے غار کی نشانی بیان کی۔ اس میں ہوا اور روشنی آتی تھی لیکن دھوپ نہیں آتی تھی۔ دھوپ نہ آنے کی وجہ سے اصحاب کہف کے جسام نیند کے دوران خراب ہونے سے بچ گئے۔ اگر ان کے جسم
پر براہ راست دھوپ پڑتی رہتی تو وہ سوکھ جاتے۔ احادیث اور قرآن مجید نے اس کے اوپر عبادت گاہ کا ذکر بھی کیا اور غار کے دروازے کے دونوں اطراف ستونوں کا حوالہ بھی دیا۔ یہ ساری نشانیاں اردن کے غار میں موجود ہیں، چنانچہ یہ زیادہ قرین القیاس محسوس ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے اصحاب کہف کے کتے کا ذکر بھی کیا۔ اس غار سے کتے کے جبڑے کی ہڈی بھی دریافت ہوئی، یہ بھی بطور سند پیش کی جاتی ہے، تاہم صرف اور صرف اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم اتوار 3 مارچ کی صبح اصحاب کہف کے غار میں پہنچ گئے۔ کھنڈرات کے درمیان ایک دروازہ تھا، دروازے کے اندر 2 سیڑھیاں تھیں اور یہ سیڑھیاں 2 ہال نما کمروں میں کھلتی تھیں۔ پہلا ہال ڈیوڑی نما تھا، ڈیوڑی کے دائیں اور بائیں قبروں کے 2 سیٹ تھے، یہ اصحاب کہف کے مزارات تھے۔ ایک مزار میں درمیانے سائز کا سوراخ تھا، سوراخ پر شیشہ لگا ہوا تھا۔ ہم نے موبائل فون کی لائٹ آن کی تو قبر کے اندر ہڈیاں نظر آئیں، یہ اصحاب کہف کی ہڈیاں تھیں۔ گائیڈ کے مطابق پرانے علاقے میں اجتماعی قبریں بنائی جاتی تھیں، چنانچہ ان قبروں میں زیادہ لوگوں کی ہڈیاں ہیں۔ یہ غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی موجود تھا۔ تجارتی قافلے یہاں سے گزرتے تھے اور لوگ دعا کے لیے بھی یہاں رکتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی یہاں آئے تھے، انہوں نے غار کی چھت پر پچکاری کرائی تھی۔ پچکاری کے آثار آج تک موجود ہیں۔ قبروں سے آگے 2 سیڑھیاں چڑھ کر ایک دوسرا ہال تھا، یہ وہ جگہ تھی جہاں اصحاب کہف 300 سال تک سوئے رہے تھے۔ عرب کا سال قمری کیلنڈر پر مشتمل ہوتا ہے، چنانچہ ہم اگر اس زمانے کو شمسی سال میں کنورٹ کر کے دیکھیں تو یہ 309 سال بنیں گے۔ ہال کے دائیں ہاتھ پتھر کی ایک انگیٹھی تھی، یہ انگیٹھی یقیناً سردیوں کے موسم میں غار کو گرم رکھنے کے کام آتی ہوگی۔ میں ہال کی سیڑھیوں پر بیٹھ گیا، میرے سامنے غار کا دہانہ تھا۔ قرآن مجید کے عین مطابق غار میں روشنی آ رہی تھی لیکن دھوپ اندر داخل نہیں ہو رہی تھی۔ غار کا درجہ حرارت بھی باہر سے مختلف تھا۔ یہ درجہ حرارت، روشنی اور دھوپ کا اندر داخل نہ ہونا وہ نشانیاں تھیں جن کا قرآن مجید نے ذکر فرمایا۔ اصحاب کہف کے اجسام 300 سال تک دھوپ سے بھی محفوظ رہے اور وہ نیند کے دوران کروٹیں بھی بدلتے رہے۔ اصحاب کہف کی پہلی داستان ساروگ عراق کا پرانا نام کے بشپ جیکب یعنی یعقوب نے 521 عیسوی میں لکھی تھی۔ اس نے سیمن سلیپرز کا سارا قصہ بیان کیا۔ قریش مکہ نے اپنے 2 آدمی نظر بن حارث اور عقبہ بن ابو محیط مدینے کے یہودی علماء کے پاس بھیجے۔ دونوں آدمیوں نے یہودی علماء سے پوچھا، ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان لینا چاہتے ہیں، آپ ہماری رہنمائی کریں۔ یہودیوں نے ان کو بتایا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال پوچھو۔ ایک، اگلے زمانے کے ان نوجوانوں یعنی اصحاب کہف کا قصہ۔ 2، وہ کون تھا جس نے پوری دنیا کا چکر لگایا، جو مشرق اور مغرب سے ہو کر آیا۔ اور تیسرا سوال، روح کی ماہیت کیا ہے۔ بعض علماء کے مطابق تیسرا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق تھا۔ قرآن کے مطالعے سے بھی یہ بات قرینِ قیاس معلوم ہوتی ہے۔ یہودی علماء نے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا دیں تو انہیں نبی مان کر ان کی اتباع کرو، اور اگر نہ بتا سکیں تو وہ شخص جھوٹا ہے، جو چاہو کرو۔ چنانچہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور تینوں سوالات کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جواب دیا، میں کل ان کا جواب دوں گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال تھا کہ جبریل امین علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ان سے پوچھ کر بتا دوں گا، یا پھر اللہ تعالیٰ کل تک بذریعہ وحی مطلع فرما دیں گے۔ لیکن 15 دن گزر گئے، وحی نازل نہ ہوئی۔ اہل مکہ خوش ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم زدہ ہو گئے۔ 15 دن بعد جبریل امین علیہ السلام سورہ کہف کی آیات لے کر آ گئے، جن میں تینوں سوالوں کے جواب تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انشاءاللہ کہنے کی ہدایات بھی فرمائی۔ اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کہف کی وہ تمام تفاصیل بھی بیان فرما دیں جو بشپ جیکب کی تحریر میں موجود تھیں، اور نہ ہی عیسائی ان سے واقف تھے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کی تصدیق فرما دی۔ اصحاب کہف کا یہ غار سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد گم ہو گیا۔ یہ 1961 میں دوبارہ ظاہر ہوا، کھدائیاں ہوئیں اور یہ عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ میں سیڑھیوں پر بیٹھا تھا اور وقت کی کتاب میرے سامنے کھلی پڑی تھی۔
وہ لوگ کہاں سے بھاگ کر کہاں آئے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان پر گہری نیند طاری فرمائی، وہ کس طرح دوبارہ بیدار ہوئے، وہ کس طرح شہر گئے، لوگوں نے کس طرح ان کے ہاتھ چومے، انہوں نے کس طرح طبی زندگی پوری کی، وہ کس طرح دوبارہ فوت ہوئے، یہ غار کس طرح بار بار انسانی آنکھوں سے اوجھل ہوتا اور ظاہر ہوتا رہا، اور میں کس طرح ہزاروں میل کا سفر طے کر کے اللہ تعالیٰ کی ان متبرک بندوں کی زیارت کے لیے یہاں پہنچا۔ وقت کے سارے صفحے چند سیکنڈز میں میری نظروں کے سامنے سے گزر گئے، میں نے دل ہی دل میں دہرایا، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو چٹلاؤ گے۔ اس کے بعد میں نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اٹھ کر باہر آ گیا۔ باہر سورج اپنی پوری حدت کے ساتھ چمک رہا تھا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔